بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہم آئے ہیں ایک نئے مدعے کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اس سے گزر اوقات یعنی ان کا چلتا تھا گھر۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو 4 چادریں ہاتھ میں ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول رہو گے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ تو عرض کیا کہ ابو عبیدہ کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں گے، کچھ تنخواہ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا ہے، یعنی ایک مہاجر کو جتنا بیت المال سے ملتا تھا نا، جتنی رقم، اتنی ہی یعنی اس سے نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، یعنی دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار یا اتنی رقم ہو جائے گی کہ ہم میٹھا خرید سکیں گے۔ تو آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، یعنی ہم اگر گزارا کر سکے تو ہم تھوڑے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اتنی مقدار زیادہ ملتی ہے۔ تو جو جتنے پیسے ان کی بیوی نے اکٹھے کیے تھے انہوں نے بیت المال میں واپس جمع کروا دیے، اور بیت المال سے اتنی کم رقم لینے لگے جتنی اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا جتنا انہوں نے واپس کیا تھا۔ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی، یعنی وہ جتنا بھی کماتے تھے ان کے لیے ضرورتیں ساری پوری ہو جاتی تھیں۔ جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت تھا، جو کہ میرے اہل و عیال کے خرچ کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی 1 دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی تھی جس دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، لیکن بعض روایات ہیں کہ ایک اوڑھنا اور ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء یعنی آپ کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا نا، تو یہ اشیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائیں کہ اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خلافت، یہ مرتبہ، آپ خادم ہوتے ہیں اپنی عوام کے کہ آپ ان کو تمام سہولیات میسر کر سکیں۔ تو آج کل جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس پہ ہم لوگ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو ان کے ناخن کے برابر بھی نہیں تھے۔ ہمارے تمام انبیاء، تمام پیغمبر جو ہمارے لیے کر چکے ہیں، انہوں نے خلافت کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی تمام حکمرانوں کو عقل اور فہم عطا فرمائے تاکہ وہ بھی ہمارے انبیاء اور پیغمبروں کی خلافتوں کی نقل کر کے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کا شرف بخشے، کیونکہ ہمارے مذہب تو ہمارا ملک تو اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ایسا قطعی نہیں ہے کہ یہاں پر اسلام کا کوئی شعبہ نہیں باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے، ہمارے تمام حکمرانوں کو ہدایت فرمائے، آمین۔